بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر تیری ذات ہے، وہاں میں نے اپنی اولاد کو بسا دیا ہے، نہ وہاں کوئی مارکیٹ ہے، نہ وہاں کوئی دکان ہے، نہ وہاں کوئی پانی ہے، یہاں تک کہ ایک حشرات الارض میں ایک چونٹی جیسی ذات بھی وہاں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس آزمائش کا پس منظر کیا ہے اس کو چھوڑیں، لیکن آزمائش تو آ گئی۔ اب کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے نا انسان پر، اس کا کوئی نہ کوئی ایک بیک گراؤنڈ ضرور ہوتا ہے، پس منظر ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اسباب کریٹ ہوتے ہیں، ذرائع بنتے ہیں، لوگوں کے ذہن ملتے ہیں، آزمائش تیار ہوتی ہے، لیکن وہ سارے اسباب کا مسبب صرف اللہ ہوتا ہے، مسبب صرف رب ہوتا ہے، مخلق بھی صرف رب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اب شام میں آپ بس رہے تھے، فلسطین میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں چھوڑ کے آؤ، کہ کہا بواد غیر ذی زرع، اس وادی میں چھوڑ کے آؤ جو غیر زرعی ہے، غیر زرعی ہے، کوئی اجناس نہیں، کوئی زہری زندگی کی ضروریات پورے کرنے کا کوئی اثر نہیں، کوئی منظر اور نظارہ نہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ شام اور مکہ المکرمہ حرم پاک کا فاصلہ تقریباً جو ہے تقریباً 1500-1600 کلومیٹر ہے، سینکڑوں میلوں دور چھوڑ کے آؤ۔ اب آج ہم اس منظرنامے کو نہ دیکھیں نا، آج اللہ کے گھر کی رونقیں نہ دیکھیں، صرف 100 سال پہلے چلے جائیں، 70 سال پہلے چلے جائیں تو منظرنامے کیا ہوں گے؟ تو یہ تو تقریباً 4500 سال قبل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، 4500 سال قبل کہ وہاں چھوڑ کے آؤ۔ چھوڑا اماں ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، اور جب جانے لگے آتے ہوئے بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ اب اسماعیل علیہ السلام تو ننھے منھے بچے ہیں، اماں ہاجرہ نے بھی نہیں پوچھا۔ بس جب جانے لگے نا تو حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں چھوڑے جا رہے ہو، کس لیے یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ، کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہیں جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا قدم اٹھایا کہ اے میرے سرتاج، اے میرے مالک، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے خلیل، اے میرے شوہر نامدار، آپ یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ نہیں جواب دیا۔ جب تیسرا قدم رکھا تو حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام خود فرماتی ہیں اے میرے سرتاج، کیا یہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ یہ کیا میرے رب نے حکم دیا یہاں چھوڑنے کا؟ یہ انداز تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف سر ہلایا، اوپر دیکھ کے کہا جی یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو حضرت اماں ہاجرہ فرماتی ہے تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں، اگر رب نے حکم دیا ہے تو رب جانے اور ہم جانے۔ آج دیکھیں بچے بھی بولنا شروع ہو گئے، آج دیکھیں کہ یہ اماں ہاجرہ علیہ السلام، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، صرف میرے ابراہیم نہیں بلکہ میرے ابراہیم کے گھر والے بھی، جو ان کے اصحاب ہیں، ازواج ہیں، ان کی اولاد ہیں، ان کا جو زندگی کا طریقہ ہے وہ بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو آج اماں ہاجرہ علیہ السلام کا جو یہ انداز ہے، ہر ماں بہن بیٹی کے لیے مشعل راہ نہیں ہے۔ آج جو کوئی خاتون، کوئی ماں بہن بیٹی اپنے گھر میں شکوے کرتی ہے، گھر میں بیٹھی ہے، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، پک بھی رہا ہے، پہن بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی زبان پر شکوے ہی شکوے۔ آپ نے مجھے دیا کیا ہے؟
آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یہ ہے الفاظ کے نہیں۔ اس لیے ہر ماں بہن بیٹی اماں ہاجرہ کے اس بات سے اپنی زندگی کے لیے برکت لے کہ شکوہ زبان پر نہ لائیں، اپنے رب کی طرف ہر ایک چیز کا رخ موڑ دیں۔ آج کیوں بے برکتیاں پریشانیاں ہیں؟ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس صرف گلے شکوے ہیں، شکر کوئی نہیں ہے۔ گلے شکوے ہیں، ساری زندگی کماتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، گلے اور شکوے ہیں۔ اور جہاں شکر ہے الحمدللہ، جہاں شکر گزاری ہے، جہاں تابع داری ہے، جہاں میوچول انڈرسٹینڈنگ اور بہترین ریلیشن شپ ہے، ان گھروں میں خیر و برکت ہے، ان گھروں میں خیر و برکت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، یہ دوسری آزمائش تھی، اللہ اکبر۔ لیکن قربان جائیں، رب ذوالجلال نے فرمایا میرے ابراہیم، بے شک مجھ رب کی طرف سے تیرے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے، مگر میں رب اپنی قدرت کاملہ میں منظر نامہ کیا بنا رہا ہوں؟ منظر نامہ یہ بنا رہا ہوں کہ بے وادن غیر ذی زرع میں تو اماں ہاجرہ کو چھوڑ کے آ، میرے اسماعیل کو چھوڑ کے آ، اور وہ سنگلاخ پہاڑ، وہ تپتے ہوئے ریگستان کی ریت پر میں نے ہاجرہ کا قدم لگوانا ہے، میں نے اسماعیل کا قدم لگوانا ہے کہ قیامت تک یہ سرزمین جس پر عند اول بیت وضع للناس، جس پر میں نے اپنے پہلے گھر کو تعمیر کرنا ہے، ان دو ہستیوں کے قدم لگنے کے بعد میں نے شان یہ دینی ہے کہ اطراف و اکناف عالم سے ہر ایک صاحب ایمان جائے گا، اور جب تک اماں ہاجرہ کے قدموں پر صحیح نہ کرے میں اس کا حج ہی قبول نہیں کروں گا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے بعد قربانی پیش نہ کرے میں حج ہی قبول نہیں کروں گا۔ میں اسماعیل کے قدم لگنے کے بعد، میں ہاجرہ کے قدم لگنے کے بعد کیا کروں گا؟ دنیا جہان کی سہولت وہاں دوں گا، دنیا جہان کے ثمرات وہاں دوں گا، دنیا جہان کا سکھ وہاں دوں گا، دنیا جہان کی عبادت وہاں ہوگی، دنیا جہان کی ریاضت وہاں ہوگی، دنیا جہان کا ذہنی، قلبی، معاشی، معاشرتی سکون وہاں ہوگا۔ لوگوں وہ سرزمین ہے خانہ کعبہ کی، وہاں کوئی باغات نہیں ہیں، وہاں کوئی ثمرات نہیں ہیں، وہاں کوئی اجناس نہیں ہیں، لیکن قربان جائیں دنیا کا حل پھل مکہ سے ملتا ہے، دنیا کی ہر جنس مکہ سے ملتی ہے، دنیا کا ہر سکون مکہ سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ رب نے فرما دیا میرے ابراہیم تو چھوڑ کے آ، مجھ رب کی تابع داری تو کر، قیامت تک ان کے صدقے یہاں رونقیں میں بحال فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ یہ جو تیرا حکم میں نے مانا ہے، میں اپنی ہاجرہ اور چھوٹے ننھے منھے اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا الہی اس کی وجہ سے میرے رب پس کر دے لوگوں کو اس طرف، لوگوں کی رغبت اور شوق کو اس طرف بڑھا دے، لوگوں کی رغبت بڑھ جائے۔ اور پھر فرمایا اللہ اکبر، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور پھر انہیں انواع و اقسام کے ثمرات، پھل اور اجناس سے نواز دے۔ یہ کب دعا ہو رہی ہے؟ 4500 سال پہلے دعا ہو رہی ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا منظر نامے ہیں، کیا کمالات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ والوں کے قدم لگتے ہیں وہاں اللہ رحمتوں کی بارشیں برسا دیتا ہے۔ کسی کے قدم، کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ، اس کا انکار نہ کرو، دعائیں کراؤ۔ اگر کوئی نیک ہے تو اپنے گھر میں قدم لگواؤ، اگر کوئی نیکوں کی بستی ہے، نیک رہتے تھے تو وہاں قدم لگا کے آؤ، وہاں ہاتھ اٹھا کے آؤ۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اگر میرے نیک جو میرے محبوب ہیں
جو میرے مقربین ہیں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ، ان کے لگے ہوئے قدم، اللہ فرماتا ہے وہاں صرف باعث رحمت ہی رحمت ہے، کبھی تکلیف نہیں آئے گی، کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا شیطان دنیا جہان کو قبضے میں کرے گا مگر حرمین شریفین میں قیامت تک داخل نہیں ہوگا۔ اگر قرب قیامت میں بھی شیطان مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان دو مقدس شہروں کے چوراہوں پر فرشتے کھڑے کر دے گا جو گرز مار مار کے شیطان کو بھگا دیں گے۔ یہ دوسری آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولادیں دیتا ہے، ہم کمزور ایمان والے ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی اولادوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، غلط پیسہ کماتے ہیں کہ ہماری اولاد کو سکھ ہو جائے، لیکن اندھیری قبر میں بھگتنا ہم نے ہے، اکیلے ہم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اتنا کریں کہ قبر میں بھی سہ سکیں، اولاد کے لیے بھی جائز طریقے سے اچھے طریقے سے اتنا کریں کہ قبر میں ہم نے بھگتنا ہے۔ قیامت کے دن تو حدیث رسول میں حضور فرماتے ہیں یہی اولاد جو ہے وہ کہے گی کہ یا اللہ ہم نے تھوڑا کہا تھا کہ ہمارے لیے کرے، ہم نے تھوڑا کہا تھا کہ ہمیں غلط راستے پہ لگائے۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دوسری آزمائش میں بھی اللہ نے کامیابی دی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 3 دن کھجور تھی اور پانی کا مشکیزہ تھا، جب وہ خشک ہو گیا۔ اب پریشان کیا ہے؟ ہر ماں پریشان ہوتی، ہر باپ پریشان ہوتا ہے۔ آپ کے اور میرے بچے کو اگر 100+ بخار ہو جائے یا 100 ہی ہو جائے تو ہمیں تو ساری رات نیند نہیں آتی۔ اور قربان جائیں اماں ہاجرہ تیری شان پر، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی حکیم ہے، نہ کوئی پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ پہاڑ ہیں، ایک طرف صفا ہے، دوسری طرف مروہ ہے۔ اماں مروہ سے چلتی ہیں، بھاگ رہی ہیں، صفا تک جاتی ہیں، صفا سے بھاگتی ہیں، پھر مروہ پہ آتی ہیں، اور درمیان میں اسماعیل علیہ السلام ہے، درمیان میں وادی مکہ ہے، درمیان میں بطن وادی مکہ ہے۔ مروہ پر دوڑ کے جب واپس آتی ہیں تو اپنے بیٹے کو دیکھتی ہیں، میرا بیٹا ٹھیک ہے۔ جب صفا پہ جاتی ہیں، کیا کس لیے جاتی ہیں؟ کوئی دور کوئی اثر نظر آ جائے، کوئی پانی نظر آ جائے، کوئی مددگار نظر آ جائے، کوئی معاون نظر آ جائے۔ اب آپ دیکھیں اماں ہاجرہ علیہ السلام وہیں بیٹھی رہتی، دعا کرتی، اللہ تعالیٰ دعا نہ کرتا؟ وہ دوڑنے کے عمل میں ہمارے لیے رہنمائی رکھی ہے کہ بندے یہ نہ سمجھ کہ تو بیٹھا رہے گا تو دوں گا۔ اللہ نے فرمایا تو چلے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا تو تیرے لیے سارے دروازے کھول دوں گا۔ حرکت میں برکت ہے نا، حرکت میں۔ میں بیمار ہوں جو ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں، کہوں اللہ پہ توکل اور یقین ہے تو میں مروں گا۔ اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا یہ دیکھیں، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس انسان کے پاس جو پوٹینشل ہے، مایوس نہ ہو کہ یار فلاں کے پاس تو یہ ہے تو میرے پاس یہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں فلاں کی طرف، ہم دیکھتے ہیں دوسرے کی طرف، بھائی اسی چیز نے ہمیں مار دیا ہے۔ اپنی طرف دیکھ بندے، تیرے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا ہے، تیرے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا ہے۔ تو اماں ہاجرہ نے کوشش کی کہ پانی مل جائے، اور 7 چکر لگانے کے بعد جب آئے تو دیکھا کہ سامنے ایک خوبصورت شخصیت کھڑی ہے۔ اجنبی تھے، غیر تھے، دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ فرمایا پریشان نہ اماں، میں سید الملائکہ جبریل علیہ السلام ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علامہ نے فرمایا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار آج بھی۔ صرف ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مایوسی کیا ہے؟ واٹ مین ڈس اپوائنٹمنٹ؟ جسٹ وی ہیو ٹو جنریٹ اینڈ کریٹ دا انوائرمنٹ فار اس اینڈ ادرز۔ صرف ہم نے ماحول پیدا کرنا ہے، ہم نے صرف پریشان ہونا سیکھا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو دیکھ کے کہا کہ اماں ہاجرہ پریشان نہ ہو، مجھے رب نے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔
اللہ اکبر۔ نیچے دیکھتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی طرف، تو وہ ظاہر بات ہے اب چھوٹا بچہ ہو، ہمارے گھروں میں بھی جب بچہ ہوتا ہے تو جب اس سے بھوک یا پیاس لگتی ہے وہ بول تو سکتا نہیں، تو کیا کرتا ہے؟ ہاتھ مارتا ہے اور پاؤں مارتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی، ہاتھ مارتا اور پاؤں مارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں مار رہے ہیں، بھوک سے، شدت ہے، پیاس کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ان ایڑیوں کے مارنے سے جبریل امین نے فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے جبریل جا، میرے جبریل جا۔ جبریل نے عرض کی یا رب جلیل جا، اب میرے اسماعیل کی ایڑیوں سے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دے۔ ذہن تو بات ماننے کو تیار ہی نہیں۔ یہ نبی کا، پیغمبر کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کا اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ نے ایڑیوں سے آب زمزم جاری فرما دیا۔ اب اماں ہاجرہ، اب جبرائیل بھول گئے، اب ادھر بنی دے رہی ہیں، تھوڑی تھوڑی رکاوٹ ڈال رہی ہیں، رک جا زمزم، رک جا زمزم، زمزم رک جا۔ جبرائیل کہتے ہیں اماں کیا ہوا؟ میرے بچے کو جتنا پانی چاہیے اللہ نے دے دیا، اس لیے میں روک رہی ہوں کہ مجھے کیا ضرورت آگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے شان یہ دی، اے اماں ہاجرہ پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا بھی پیے گا، اور قیامت تک جس کا یقین ہوگا کہ اس پانی سے مجھے شفا رب دیتا ہے، میری تکلیفیں دور کرتا ہے، قیامت تک یہ آب زمزم کا چشمہ ساری کائنات کے لیے پورا ہو جائے گا۔ اور آخری بات، جو کہ وقت ختم ہو گیا ہے، دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، ایون کہ ویسٹرن ورلڈ کی بڑی بڑی کمپنیاں، جو ریسرچر ہیں، جو زمینی ذخائر پر، معدنی ذخائر پر ریسرچ کرتی ہیں، انہوں نے سال ہر سال ریسرچ کی، سال ہر سال۔ ایک انگریز کہتا ہے کہ میں نے آب زمزم ایک شیشے میں بند کر کے 10 سال رکھا، 10 سال کے بعد پیا، نہ اس کا ذائقہ بدلا، نہ اس کا رنگ بدلا، اور نہ اس کی شکل بدلی۔ رب نے فرما دیا کہ اگر میرے محبوب بندے کی ایڑی سے آب زمزم جاری ہوتا ہے تو پھر اس برکت سے میں اس چیز کو برکت والا بنا دیتا ہوں۔ آپ آزما لیں، جائیں، اللہ تعالیٰ حج عمرے پہ جائے، میں خود اس کی وٹنس ہوں۔ 2017 میں اللہ نے توفیق دی، آج بھی آپ کے گھروں میں بھی ہوگا، 5 سال کے بعد بھی میرے گھر آب زمزم ہے۔ یہی صورتحال ہے۔ دنیا کا کوئی پانی ہے، کوئی لیکوڈ ہے، کوئی لیکوڈ ہے، رکھ لیں اور چند دن کے بعد وہ خراب نہ ہو، یہ آب زمزم ہے۔ کیوں؟ اللہ والوں کے جہاں قدم لگتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہو جاتی ہیں، وہاں برکتوں کے خزانے آ جاتے ہیں، وہاں رب کی رحمت آتی ہے، قربت آتی ہے، شانیں آتی ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا لوگو میں نے ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے خیر و برکت کا نمونہ بنا دیا ہے۔